بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی انہیں نہیں جانتی تھی، تو آپ صبر کریں. یقیناً انجام بہتر متقیوں کے لیے ہی ہے. سورہ ہود کی 49 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، اور ان کوششوں کو ٹھکرانے کے نتیجے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت و تباہی اور بربادی. یہ تفصیلات ہمارے سامنے آئی. ان تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ سب غیب کی خبریں ہیں، غیب سے متعلق ہیں. ان کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں. ان واقعات کو نہ آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جانتی تھی. تو آپ بھی نہیں جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی نہیں جانتی تھی. پھر آپ کو کیسے علم ہوا؟ وحی کی بنیاد پر. ہم نے وحی کی ہے، اور جب وحی کی بنیاد پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں. تو اس بنیاد پر قوم کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق تسلیم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں. تو اب یہ قبول نہیں کریں گے، نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ فصبر، آپ کو صبر کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ عاقبہ، بہتر انجام اور آخری انجام متقیوں کے ہاتھ میں ہی آنے والا ہے. اسی طرح جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے ہاتھ میں آیا. اب اس آیت کریمہ کی بنیاد پر 2-3 باتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتلاتے ہیں یا جن کی وحی ہم کرتے ہیں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً ہی ساری چیزیں، آگے کی پیچھے کی، ما کان اور وما یکون، ساری چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتوں کا علم نہیں تھا. جیسا کہ بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان یعنی جو ہو چکا ہے اور وما یکون اور جو کچھ ہونے والا ہے ساری چیزوں کا علم تھا. ما کان وما یکون کا عالم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو سرمایہ غیب کے سلسلے میں ہوتا ہے وہ وحی ہے. وحی کی بنیاد پر ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم
پیچھے کی خبریں دیتے، وحی کی بنیاد پر ہی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم آگے کی خبریں دیتے، اور وحی کی بنیاد پر ہی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم آخرت سے متعلق جو چیزیں ہیں نا، جنت، جہنم وغیرہ، ان ساری باتوں کی خبریں دیتے ہیں۔ وحی نہیں ہو تو پھر علم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خبریں نہیں تھی۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ 950 سال کی محنت ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں ایک رزلٹ ہے، اور پھر آخر میں قوم کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری باتوں کا پتہ ہے، سب جانتے ہیں، تو پھر وہ جو محنت ہے نا، اس محنت کا مزہ کیا رہ جائے گا؟ اور پھر آزمائش کیا چیز ہے؟ اور صبر کہتے کس کو ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا رہ جائے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 وہ پیغمبر ہیں کہ جو اولو العزم پیغمبر کہے جاتے ہیں، بڑے انبیاء میں۔ تو نوح، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا ہے۔ اب ذرا ہم ان کے قصے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے فرزند کو، بیٹے کو قربان کر دیجئے، ذبح کر دیجئے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ آزمائش تھی، امتحان، یقینی طور پر یہ آزمائش تھی، امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مانے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب ہیں، تو پھر اس آزمائش کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو جس کو پتہ ہے کہ آگے کچھ اس طرح کی بات پیش آئے گی نہیں، وہ آزمائش کی بنیاد پر جو کیفیت ہوتی ہے، اور جس کیفیت کی بنیاد پر آزمایا جانا ہے، وہ اس کیفیت کا مطلب کیا رہ جائے گا جس کو پتہ ہو؟ تو اس طرح سے آدمی سنجیدگی کی بنیاد پر، اور بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سادہ انداز میں بھی غور کرے اور سوچے نا کہ کیا علم غیب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خاصہ اور ان کی صفت ہو سکتی ہے؟ تو نہیں ہوگی، ورنہ پھر وہ جو کہتے ہیں نا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو بندگی کا جو حصہ ہے نا، اس حصے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے موٹے طور پر بات اس سے پہلے بھی آئی ہے اور آگے بھی آئے گی کہ یہ جو علم غیب ہے نا، یہ ربوبیت کا قصہ خاصہ ہے۔ یہ رب ہونے کی ضرورت ہے، یہ نبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو رب ہوگا وہ عالم الغیب ہوگا، اور جو عالم الغیب ہو وہی رب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ علم نہیں ہو تو پھر ربوبیت کے جو تقاضے ہیں نا، وہ ادا نہیں ہونے والے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم ربوبیت کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آتے، اور لوگوں کی دنیاوی جو ضرورتیں ہیں نا، ان کی تکمیل کے لیے نہیں آتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کس لیے آتے؟ الوہیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور آخرت سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو بتلانے کے لیے۔ اب یہ جو باتیں ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے واقعتاً، اس کی تصدیق کی خاطر، اور وہ جو ضرورت ہے دین کی اور آخرت سے متعلق، ان باتوں کی بنیاد پر وہ باتیں ہوتی ہیں، بتائی جاتی ہے کہ جو غیب کی ہوتی ہے، اور جو بتائی جاتی ہے وہی بتلاتے ہیں، اور جہاں خاموشی ہوتی ہے نا، وہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس سلسلے میں، ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوں، میری صورت یہ ہے کہ میں آگے بڑھتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹتا، یعنی میدان نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا جاتا ہوں۔ تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو ظاہری طور پر ساری جو شرطیں ہیں نا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ سب کچھ پائی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، جنت میں جاؤ۔ تو اب یہ صحابی خوش ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
بلا اس کو. بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا الدین، سوائے قرض کے. یعنی قرض اگر ہے نا تو یہ جو ساری قربانیاں تمہاری ہوں گی آگے بڑھنے کی، جان دینے کی نا، یہ قربانیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو بات ہے نا کہ قرض کے رہتے ہوئے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، یہ بات مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتلائی ہے. پہلے سے پتہ نہیں ہے. اگر پہلے سے پتہ ہو تو پھر عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب ہیں تو پھر یہ جو کمی ہو گئی نا بات میں، یہ کیوں ہوگی؟ تو ایسے کتنے قصے ہیں. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کا ہر ورق آپ کو اس سلسلے میں دلیل فراہم کرے گا کہ انبیاء علم غیب نہیں جانتے، ورنہ وہ بندے کیسے ہوں گے اور ان کی آزمائش کیسے ہوگی، ان کی آزمائش کا مسئلہ کیا ہوگا، اور پھر آزمائش کی بنیاد پر جو ترقی ان کو ملتی ہے نا، سچے پکے اعلیٰ درجے کے جو بندے وہ ٹھہرتے ہیں نا، وہ بندگی کا مزہ بالکل زندگی سے نکل کر رہ جائے گا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ غیب کی خبریں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں. اب جن کو زبردستی ہے وہ یہاں کیا تعبیر کرتے ہیں، بعد مفسرین نے لکھا کہ کہتے کہ نہیں، آپ مراد نہیں ہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، بلکہ امت مراد ہے. تو اس طرح کی توجیحات اور تعویلات کر کے تو کام چلایا جا سکتا ہے، اور تعویل کرنا چاہے تو کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی تعویل نہیں کریں گے. میڈیا کی ترقی کے اس دور میں اور سیاست دانوں کی ترقی اور عروج کے اس دور میں ہم اس کو خوب محسوس کر سکتے کہ جھوٹی بات سچی ہو جاتی ہے، سچی بات جھوٹی ہو جاتی ہے، بات کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ کہہ دیتے. تو اس طرح کام. لیکن دین کا مسئلہ ایسے ہوائی جملوں سے اور ہوائی باتوں سے چلنے والا نہیں ہے. اللہ نے یہاں کیا کہا کہ آپ بھی نہیں جانتے تھے اور آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی. تو اگر صرف آپ کی بات ہوتی ہے نا یہاں، تب تو کہتے تھے کہ نہیں آپ مراد نہیں ہے. الگ سے اللہ نے کیا کہا، آپ بھی نہیں اور آپ کی قوم بھی نہیں. تو ایک مسئلہ تو یہ حل کر لینا کہا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے. اور غیب کی باتیں کچھ بتلائی جاتی ہے، اور جو باتیں بتلائی جاتی ہے نا ان کو اپنے پاس نہیں رکھ لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ امت کو بتلاتے ہیں. وما هو علی الغیب بضنین. قرآن مجید کہتا ہے کہ غیب کی باتوں کے سلسلے میں آپ بخیل اور کنجوس نہیں ہے کہ جو معلوم ہو اس کو چھپا کے رکھ لیا نہ. ہاں یہ کہ ایک بات ہے، بھی کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو تعلمون ما اعلم اضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جو باتیں میں جانتا ہوں نا، اگر تم جان لو ان کو تو ہنسو کم، رو زیادہ. تو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. کچھ ایسی باتیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ہم کو بتلائی نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ ہم کو جو بتلایا گیا ہے ہم سننے کی بنیاد پر جانتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات ہوتے ہیں. یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عین الیقین حاصل ہوتا ہے، یعنی دیکھنے کی بنیاد پر، مشاہدات کی بنیاد پر. اور ہم کو وہ خبر دیتے ہیں نا تو ہمارا جو یقین ہوتا ہے وہ علم الیقین ہوتا ہے، یعنی خبر کی بنیاد پر. ظاہر سی بات ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ جملہ ہے کہ جو خبر ہے نا اس کا جو اثر ہوگا وہ ویسا اثر نہیں ہوگا جو دیکھنے کی بنیاد پر ہوگا. کسی آدمی کو مثال کے طور پر کہا جائے کہ ذبح کر دیا گیا ہے، سنا، اور کسی آدمی کو آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، دونوں کا کیا ہے؟ دونوں کا اثر ایک ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنے کا اثر ایسا ہوگا کہ آدمی کئی دنوں تک اچھی حالت میں نہیں رہ سکتا، عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی. لیکن سننے کی بنیاد پر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ کی قوم نے بچڑا پرستی شروع کر دی ہے. آئے ٹھیک ہے، لیکن جب آ کر دیکھا نا قوم کو پوچھتے ہوئے تو کیا کیا؟ وہ جو تختیہ تھی نا توریت کی، پھینک دیا. یعنی جو اثر ہے نا، اثر تو استدلال کی علماء نے کہ دیکھو معائنہ دیکھنے کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ سننے سے وہ اثر نہیں ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اور ہمارے علم میں کیا ہے فرق؟ عین الیقین کا اور
علم الیقین کا، آپ کو مشاہدات کروائے گئے، وہ پورے معراج سے متعلق واقعات، پھر خوابوں کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں کہ میں نے سود خور کو دیکھا، میں نے زنا کار کو دیکھا، نماز چھوڑ کر سونے والوں کو دیکھا وغیرہ، ان کو یہ عذاب ہو رہا تھا، ان کو یہ عذاب ہو رہا تھا، ساری چیزیں دیکھی، دکھلائی گئی۔ تو یہ فرق ہے جاننے، ہمارے جاننے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاننے میں۔ ورنہ کیا ہے، جو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کیا کرتے تھے؟ بتلاتے تھے، اور بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کروایا جاتا تھا، رکھنے کے لیے معلوم نہیں کروایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے کہا کہ فصبر، صبر کیجیے، ان العاقبۃ للمتقین۔ عاقبہ کہتے پیچھے آنے والی چیز، بعد میں آنے والی چیز، اور العاقبہ کا لفظ اچھے انجام کو ظاہر کرتا ہے۔ تو صبر ہے، پھر کیا ہے؟ پھر عاقبہ ہے، پھر عاقبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب دیکھیں گے کہ افراد کتنے تھوڑے، مدت کتنی لمبی۔ تو اب یہ تھوڑے افراد، لمبی مدت آزمائش کی، یہ آدمی کو توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ لیکن اللہ کا یہ پیغمبر مایوس نہیں ہوا ہے۔ اپنی جو اس کی محنت ہے نا، وہ محنت اس کی طرف سے ہوتی رہی ہے۔ بہت تعداد ہو سکتی ہے نا، بڑے وسائل پر قبضہ ہو سکتا ہے، اور کچھ وقتوں کے لیے اٹھنا نصیب ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے؟ لیکن یہی ہے، ان العاقبۃ للمتقین، متقیوں کے لیے عاقبہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ تو صبر کے مرحلے ہوتے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، اور صبر کے مرحلے سے ایک لمبے عرصے تک گزرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ عاقبہ ہے۔ تو اس مرحلے میں، صبر کے مرحلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں، بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے محنت، جو کرنے کی ہے محنت، اور دوسری چیز ہے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ ہاتھ پھیلانا۔ رب انی مغلوب فانتصر، کون دعا کر رہے ہیں؟ میرے رب، میں مغلوب ہوں، ان کے مقابلے میں کمزور پڑ گیا ہوں، تو میری مدد کر، تو میرے ساتھ کھڑا ہو جا۔ تو یہ سلسلہ رہتا ہے۔ پھر کتنے آپ، وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس کیا کیا ہے وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کائنات کا حاکم ہے۔ آسمان جس کا ہے، زمین جس کی ہے، ہوائیں جس کے حکم سے چلتی ہے، پانی جس کے کنٹرول میں ہے، پہاڑ جس کے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے ہاتھ میں۔ اپنی کسی چھوٹی معمولی قسم کی مخلوق کو اگر وہ چاہے تو اپنی فوج بنا کر بڑی سی بڑی قوموں کو تباہی کے راستے پر ڈال دے سکتا ہے، مثالیں ہیں۔ تو اس لیے کرنے کی جو کام ہے نا، وہ کرنا، اور سوچنا نہیں، سوچنا پریشان ہونا یہ فطری بات ہے۔ انسان ہونے کے ناطے حالات کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے نا، تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کرتے ہیں اس کو۔ لیکن اصل کیا ہے؟ تو شرعی طور پر اور قرآن مجید کی رہنمائی کی بنیاد پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی بنیاد پر، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے اسووں کی بنیاد پر ذہن یہ بنانا ہے کہ ٹھیک ہے، حالات ایسے ہو سکتے، ویسے ہو سکتے، لیکن ایمان پہ اگر رہیں گے، تقاضوں کو پورا کریں گے نا، تو پھر جھنڈا اپنا ہی لہرائے گا، اور آخر میں اچھا انجام اپنا ہی ہونے والا ہے۔ تو جو سوچنے کی چیز، فکر کرنے کی چیز کیا ہے؟ محنت ہے، اور پھر محنت کے بعد رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لینا، تو ہے، تیرے ساتھ ہم ہیں، تو ہمارے ساتھ ہو جا، بس تجھ پر ہی توکل اپنا ہے اور بھروسہ ہے۔ وسائل وغیرہ کے اعتبار سے سوچیں گے نا، تو پھر تو مایوس ہو جاتے، کمزور پڑ جاتے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کیا کرو؟ بھاگو۔ تو بھاگنا حل نہیں ہے، اڑنا حل ہے، اور تقاضے جو ہے نا ان کو پورا کرنے کی فکر اصل ہے۔ اللہ سوچ پیدا کرے، اللہ ہمت دے، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔